جی صوفیہ بہن. اچھا، اردو گھر کے رہنما اصول. اردو گھر ڈیلس کے تمام پروگرام درج ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے. اردو گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکا کو ان رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا. اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا. ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی. ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی. ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا. البتہ ورچوئل میٹنگ یا مجازی نشست میں شرکا کی آمد کی ترتیب بھی خطاب کی ترتیب بھی ہوگی. تمام شرکا کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے. اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نکتہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی. کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حد الامکان گریز کریں. چونکہ پروگرام وقت پر شروع ہو جائے گا لہٰذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں. اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطہ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی. اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا. ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی. کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا. اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی. سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہٰذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے. کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہے جتنی انہیں ہماری عنابی انگریزی ہے. پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کریں گے. اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں ان کا فیصلہ حتمی ہوگا. اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی. شکریہ. بہت بہت شکریہ صوفیہ ضمیر صاحبہ. اب میں گزارش کروں گا تلمیذ برنی سے کہ وہ آج کی بک کلب کی بیٹھک کا آغاز کریں. جی السلام علیکم اور شکریہ. اور آپ لوگ جو لوگ نئے ہیں یقیناً انہوں نے اصول و ضوابط بھی سن لیے ہوں گے اور ظاہر ہے جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو اظہار خیال کا موقع دیا جائے گا. بولیے گا ضرور، چاہے آپ یہی کہیں کہ مجھے نہیں بولنا. نہیں، میں یہ بات عذرائے مذاق کر رہی ہوں، لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار کریں ضرور. اور اس کا پسندیدگی یا ناپسندیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتاب پسند نہیں آئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لیکن یہ کہ بہرحال ایک رائے درکار ہوتی ہے اور اس رائے کو جو اپنے طلبہ سے بھی میں یہ بات کہتی ہوں کہ رائے آپ ضرور دیں لیکن آپ اپنی رائے کو جسٹیفائی ضرور کریں. کسی کو اچھا ہے، کسی کتاب کو اچھا ہے برا کہنا ہے کہ کیوں اچھی ہے یا کیوں بری ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اسی حوالے سے میں نے جو سوالات بھیجے تھے یقیناً ان سے بھی کچھ مدد ملی ہوگی. تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گی محترمہ عشرت امجد صاحبہ کو کہ وہ کتاب کے بارے میں جو بھی ان کی رائے ہے اس کا اظہار کریں. جی عشرت بہن. کافی مدد کر دی ہے. تو میں نے اسی سوال کے ان سوالوں میں سے ایک سوال کو اپنا وہ بنایا کہ ٹارگیٹ بنایا. کہہ رہے تھے کہ میں لکھنا چاہوں گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا یہ ایک رومانوی ناول ہے، اگر ہاں تو کن صفحات میں. تو اس کے بارے میں نے یہ لکھا کہ یہ تو خیر میں نے یہ لکھ لیا تھا پہلے کہ معزز سامعین السلام علیکم. اتفاق سے گناہ مصروفیت کے عین اتوار کو رہا اور ہماری غیر حاضری، پھر بھی تلمیذ برنی بہن نے کام آسان کر دیا. سوالات کو بنا کر میں نے اپنے خیال میں سب سے آسان سوال کو چنا
या ये रोमानवी नावल? जवाब तो सीधा साधा सा था, मैं ये लिख सकती थी नहीं, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझको सफ़ा नंबर 36 और 37 काफ़ी दिलचस्प नज़र आया, और इसका जवाब मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना लिखने की मैंने कोशिश की। तो अब यहाँ से मैंने शुरू किया कि सॉरी शेख कुर्बान अली कटार के अलमनाक रोमान का आगाज होता है। शेख कुर्बान अली कटार अपने 12वीं इश्क में कदम रखते हैं। यहाँ मेरा अपना ज़ाती सवाल ये था कि क्या वहाँ के लोग इनके इश्क के दास्तान की गिनती रखते थे, ये मेरा था ख्याल। और पर अब स्टोरी यूँ है, उसमें लिखा हुआ कि शेख अली कटार को हर वो लड़की जो कहीं पर भी लाल कपड़े में दिख जाती थी, वो उनको वो उसको पहले तो लाल कपड़े को वो लड़की गर्दाना करने लगते, और जब वो असल में जब उनको पता चलता तो ये मालूम होता कि वो लड़की नहीं और वो लड़का था। ऐसा ही वाकया एक बार यूँ हुआ कि कुर्बान अली साहब किसी छत को देख रहे थे, वहाँ पर उन्हें एक लाल कपड़ा नज़र आया। उन्होंने समझा कि ये तो लड़की होगी, और जब वो देख रहे थे कि वो गाना भी कुछ गा रहे थे, वो यानी गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। तो हाँ, तो फिर ये हुआ कि जब वो उनके पास गए तो उन्हें हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि इनका ये जो लाल कपड़े के अंदर जो थे वो एक चादर ओढ़े हुए वो चंगेजी साहब थे, और चंगेजी साहब जो थे वो दरअसल इनका कर्ज वसूल करने वालों में से थे, और इसी नियत से ऊपर आए हुए थे। ये कुर्बान अली साहब को जब ये देखा, उन्होंने जब ये देखा तो उनके हवास बाख्ता हो गए, और उन्होंने जल्दी से कहा कि सुनाओ यार चंगेजी, तुम यहाँ कैसे? अब उन्होंने अपने आप को शर्मिंदगी से बचाते हुए स्लीपिंग सूट पर उनको मुतवज्जह किया और कहा कि तुम्हारे पास एक और ज़रूर स्लीपिंग सूट होगा, कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही। और फिर उनको बेकरी के अंदर जाने की दावत दे दी। अब वो कटार साहब ने बताया वो इन्हीं के पास आए थे। इस पर इनको चंगेजी साहब को कोई शक तो ना था। चंगेजी साहब को ये बात मालूम थी कि वो मेरी ही तरफ आ रहे होंगे, शायद कोई ज़रूरत होगी। अब कुर्बान अली दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बाजू में हाथ डालकर इनको बेकरी में ले गए। बहुत ही नॉर्मल रहते हुए मलाई की खटाई मुंह में डालते हुए बात करनी शुरू करने वाले ही थे कि चंगेजी साहब ने इनकी बात को सुने बगैर काट दिया और कहा कि भाई कुर्बान अली, अब मेरे पास एक ही आखिरी कमीज है जो अभी मेरे ज़ेब-ए-तन है। अगर तुमको यकीन नहीं है तो कपड़ों की अलमारी और ट्रंक देख सकते हो, चलो ऊपर चलो मेरे हमरा। इस पर कुर्बान अली ने हमदर्दी जताई कि यह मालूम करके अफसोस इनको हुआ है, और फिर चंगेजी को उन्होंने मशवरा दिया कि एक कमीज से भी बआसानी काम चल सकता है घर पर बगैर शर्ट के, और फिर उसको धोकर धूप में सुखा दिया जा सकता है, फिर इस्त्री किया जाए और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर वो अपने अब जो है ये कुर्बान साहब ने अपने असल मुद्दा को बताते हुए कहा कि वो इस दफ़ा किसी और ज़रूरी काम से आए हैं, और इसकी अहमियत उन्होंने यूँ जताया कि वो बिना नाश्ता ही के आ गए। जब वो बगैर नाश्ता के कभी कोई काम को नहीं करते थे, अगर बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा उनका कोई प्रॉब्लम ना हो तो चंगेजी को पता चल चुका था कि वो नाश्ता के जोर सिर्फ उनके नाश्ता ही पर था,
اور جو کام ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے۔ اب چنگیزی نے دل برداشتہ ہو کر اپنے پر غور یہ کرنے لگے اس دفعہ ضروری کام کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے پیسے کی کوئی بات نہیں کی ہے، اگر ادھار نہیں مانگنا ہے تو کیا ہو سکتا ہے، وہ ضروری کام کیا ہے۔ اتنے صبح سویرے بستر کو چھوڑ آنے کی وجہ وہ اس سوچ میں پڑ گئے۔ اب شیخ علی نے اپنے اصل مدعا پر آیا اور کہا کہ چنگیزی یار، بلا کی بلا تکلفی اب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، چنگیزی یار دیکھو، میں نے تمہیں دیکھا تھا BA کی جب تم ڈگری لے رہے تھے، تم نے سیاہ گاؤن اور پھدنے والی ٹوپی اپنے ڈگری لیتے ہوئے دن پہنی تھی۔ اب وہ اس گاؤن اور ٹوپی کی مجھ کو شدت کے ساتھ درکار ہے، صرف 2 یا 3 دنوں کے لیے، جو رسم اسناد کے موقع پر یعنی کنووکیشن کے موقع پر پہنا جاتا ہے۔ یہ سن کر چنگیزی نے سمجھ لیا کہ اچھا اصل مدعا کیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے کہا، ہاں میں نے پہنی تو تھی، پر یہ پتہ ہے تمہیں، میں بتاؤں، یہ میں نے اپنے خالو سے مانگا تھا ادھار۔ پھر چنگیزی نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ اگر مجھ کو ادھار مل رہی ہے چیز تو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ان کے خالو باقر محمد مقامی کالج میں 65 روپے ماہوار پر عربی کے پروفیسر تھے، اور اس جامعہ میں سیاہ گاؤن اور ٹوپی پہننا لازمی تھا، اور عموماً خالو بازار میں بھی پہنے نظر یہ گاؤن اور ٹوپی خالو ہم عموماً بازار میں بھی پہنے نظر آتے تھے۔ اکثر بچے ان کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے اور بھوت پریت ان کو گردان دیتے تھے۔ وہاں جن کے پاس یہ گاؤن میسر تھا بطور کوٹ کے استعمال لوگ کرنے لگے تھے۔ اب خالو کا جب اب ریٹائرمنٹ ہو گیا، وہ سائیکل مرمت اور پارچون کی دکان انہوں نے کھولی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بزنس کرنے کو اچھا اور منافع بخش سمجھتے تھے۔ یہ میرا اپنا ویو تھا۔ پھر چنگیزی کو خود ہی پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق شروع ہی سے تھا، اور خاندانی تبرکات کو تو جمع کرنا وہ اپنا سب سے زیادہ اہم چیز سمجھتے تھے۔ اور اس وقت وہ ٹوپی تو انہیں نہیں ملی، پر اس کا جبہ صرف بچ گیا تھا ان کے خالو کے پاس، تو انہوں نے ان کو از راہ کرم دے دیا، جو ان کے اور خالو کے درمیان ایک کڑی کا سا کام کرتا تھا۔ شیخ قربان علی اور جبہ پر جب مصر ہوئے تو ان کو بتانا پڑا کہ ابھی تم کو ٹوپی اور گاؤن کی کیا ضرورت ہے، اس کے معلوم کیا۔ تو انہوں نے وہ بڑے ہی بلحاظ کہا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرنے لگے ہیں اس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ ادبی ذوق کی ہے، اگر وہ شادی کرے گی تو کسی کالج کے پروفیسر سے ہی کرے گی، اور اس لڑکی کو متاثر کرنا شیخ قربان علی کا اب ایک نصب العین بن گیا، اور اسی وجہ سے انہیں وہ گاؤن اور جبہ والی ٹوپی درکار تھی۔ چنگیزی کو حیرت ہوئی اور یاد آیا کہ یہ کوئی نئی لڑکی ہے۔ 2 دنوں پہلے تو وہ جس لڑکی کو اپنی خاموش محبت سے نواز رہا تھا وہ قطعی ادبی ذوق کی نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان پڑھ کے زمرے میں سے تھی۔ وہ چاکی واڑہ کے سب سے غریب طبقے مکرانی نمونہ کی ایک انکٹ بغیر تراشا ہوا ایک ہیرا تھی۔ اس کی جاذبیت بھی ایک سخت کھردری اور بھونڈی تھی، غالباً یہ نمبر 11 تھی، چنگیزی نے یاد کیا۔ چنگیزی نے ذہن پر اور زور دیا۔ چنگیزی اور محمود چہرہ سے دیکھ کر یہ خود بھی اس کی کیفیت کو ظاہر نہ کرنا چاہ رہا تھا، اور شیخ علی نے چنگیزی کو دم بخود کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کبھی حقیقتاً محبت نہیں تھی ہی نہیں،
ایک تو اس کا بھائی بہت اکھڑ اور اس کے خود کے میرے متعلق ارادے اچھے نہ تھے ان کی. اور میں تم کو ایک بات بتاؤں, اس کے بھائی نے ایک شام کو ایک گلی میں مجھے گھیر لیا اور اس وقت تک میری ٹائی کو نہ چھوڑا جب تک کہ لوگوں نے آ کر کے بیچ بچاؤ نہیں کی. اور میں نے اس کے بھائی کو یاد دہانی کرائی, وعدہ کیا کہ وہ اس کے بہن کے متعلق اس نے اپنی رائے بالکل مکمل بدل دی ہے. تب اس کی جان بچی. اس دفعہ چنگیزی, اب یہ قربان علی بولے, دیکھو اس دفعہ چنگیزی میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے واقعی عشق ہو گیا ہے. چنگیزی پوچھ لیا کہ واقعی تمہیں کبھی اس کے واقعی تو تم کو اس لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ, کوئی کنایا, کوئی انداز نظر آیا اس طرف سے؟ اب تک شیخ قربان علی کے عشق یک طرفہ ہی رہے تھے. اور اس کے زیادہ تر محبوب اس کے عشق سے بے خبر ہی رہتے تھے. حقیقت میں قربان علی کٹارہ اپنے چھوٹے سے دل اور حد سے زیادہ محتاط قسم کا عاشق تھا. یہ خیال چنگیزی کا پکا تھا. ان کی ناول پڑھنے سے والے ان کو بے حد دلیر اور جری اور بے حد حسین نوجوان سمجھتے ہوں گے, اور تیز عاشق بھی, جس کے ایک ٹچ سے بھی عورتیں شرم سے پانی ہو جایا کرتی ہوں گی, وغیرہ وغیرہ. چنگیزی نے کہا, وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیخ کٹار اپنے ہیروز کے مکمل ضد ہیں. اس کے برعکس یہ شخص جنہوں نے آج تک عورت کی روبرو بات کرنے کی جرات نہ کی تھی, اپنے ناولوں میں ایک من چلا ناقابل مزاحمت عاشق کیسے بن گیا؟ یہ کیوں کر ہوا؟ ایک انسان جو انسانوں میں سب سے ڈرپوک, کم ہمت اور ایک چوہے کو مارنے کی ہمت نہیں رکھتا, اپنی ناولوں میں ایک مکے سے 4-5 موٹے تازے اور بدماشوں کو کس طرح چاروں شانے چت کر دیتا ہے. یہ چنگیزی سوچ رہے تھے. شیخ قربان علی شاید وہ اپنے حال میں خوش رہنا چاہتے تھے. اپنی ناولوں کو رنگین اور بلیغ صفتوں کو تصور میں لیے ہوئے بعض دفعہ قربان علی کٹارہ اپنے وجود سے بالکل تغافل نہیں کرتے تھے. شاید اسی رویہ کو انہوں نے اپنے آپ پر سمو لیا تھا. مثلا انہوں نے یہ بھی بتایا چنگیزی کو کہ آج شام جب وہ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک لڑکی نے اپنے فلیٹ کے بالکونی میں کھڑی رہی اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے چنگیزی؟ انہوں نے دریافت کیا. چنگیزی نے کہا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہو, وہ اپنے کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہو, کہ کسی کے خیال میں ہو. تم سے جب کچھ اشارہ نہیں کیا, بتایا نہیں, تو تم نے کیوں ایسا دل میں اپنے ڈال لیا؟ اسی طرح کی کئی مثال انہوں نے دے ڈالی اور چنگیزی کو مشورے دے ڈالا کہ تم عورتوں کو ان لطیف اور گہرے اشاروں کے نہیں جانتے ہو جن سے وہ عاشقوں سے محبت جتاتی ہیں. ان کی رائے میں چنگیزی کو عورتوں کی فطرت کو سمجھنے کے لیے ان کے لکھے ہوئے سب ناولوں کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کرنا ضروری ہے. یہ بہت ہی احترام سے انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی. چنگیزی کو اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کے متعلق اس بات کی قوی امید تھی کہ کبھی کے بغیر کسی عورت کے سامنے نہیں آ سکتا, اور جو عورتوں سے اس قدر خائف ہے جیسے وہ شیر ببر ہو. شکریہ. جی شکریہ عشرت بہن. اب میں دعوت دوں گی, اور ظاہر ہے آپ سب کے جو تبصرے ہیں یا کامنٹس ہیں اس میں سے میں اپنے پوائنٹس لکھتی جا رہی ہوں. جو ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جب گفتگو کا اختتام ہوگا اور جب میں سم اپ کروں گی ان سب چیزوں کو, تو پھر میں اس موضوع پہ بھی بات کروں گی. اچھا, اب جناب اگلا جو نمبر ہے وہ شائستہ طارق صاحبہ کا ہے.
تو شائستہ طارق صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور اس ناول کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو اس سے ہمیں نوازیں. تو ہمیں یہ چونکہ 2-3 دن پہلے ہمیں طیبہ نے یہ سائٹ بھیجی تھی تو شروع کیا یہ, تو پورا تو ہم نہیں پڑھ سکے ابھی, ہم سمجھے آدھی کتاب پر ہی ہیں, لیکن یہ کافی دلچسپ کتاب لگ رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں تھوڑا سا مزہ بھی ہے, جس میں بڑا مزہ آ رہا ہے ان کی گفتگو میں, خالد اختر کی, اور جو چنگیزی کا کردار ہے اور باقی مطلب مزہ آ رہا ہے, پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. تو ابھی تک تو جو ہم نے 72-73 صفحے پڑھے ہیں تو اس میں تو اچھا ہی لگ رہا ہے, اینڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن بڑی دلچسپ وہ ان کی جو رومانوی ان کی باقر علی کی چل رہی ہے اسٹوری. تو بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے وہ کتاب پوری پڑھی نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ آئندہ آئیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم آپ کو جلدی بھیج دیں گے تاکہ آپ کے پاس مزید وقت ہو. ضرور. اچھا, شائستہ کے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ طیبہ کا ہے, تو طیبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ضرور. اس میں سوال نمبر 2 جو تھا کہ یہ آپ کو کس طرح سے کراچی کے پسماندہ علاقوں سے اور ان کے کلچر سے جوڑتا ہے, تو صفحہ 31 پر, اور سچ تو یہ ہے کہ پوری کتاب میں نے بھی پڑھی کیونکہ ذرا مصروفیت بہت زیادہ ہے آج کل, جی جی, لیکن میں پڑھ رہی ہوں اور بہت ہی دلچسپ کتاب ہے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے. اور خاص طور پر جب آپ اپنے ملک سے اتنے دور ہوں تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ شاید محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلچر سے کتنے دور ہو چکے ہیں. تو صفحہ 31 پر ایک وہ چھوٹا سا اقتباس ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا ایک منٹ میں اسے پڑھتی ہوں. میں اپنا اور اپنی اللہ توکل بیکری کا ایک رسمی سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. میں اپنی گزشتہ زندگی کی تفصیلات سے اسے اچاٹ نہیں کروں گا, نہ ہی صرف طوالت خوف سے بلکہ اس لیے بھی کہ بعض تفصیلات در حقیقت قدر تکلیف دہ ہیں اور ان کو دوبارہ یاد کرنا کوئی خوشگوار کام نہیں. یہ تعارف محض اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ قاری اکثر جاننا چاہتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے, اس کا پیشہ کون ہے, کیا ہے, اور اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں, اور کیا وہ شادی شدہ تو نہیں. لی مارکیٹ کے اس اڈے پیچھے جہاں سے لاریاں منگو پیر جاتی ہیں, ایک جنرل سٹور کے پہلو میں چھوٹا سا بورڈ دکھائی پڑتا ہے جس پر ذرا مٹے ہوئے لفظوں میں اللہ توکل بیکری لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے ایک چھوٹا سا بورڈ ہے جس پر میرا نام لکھا ہوا ہے, جو 1 سال پہلے صاف پڑھا جا سکتا تھا, مگر اب پان کی پیکوں کی عنایت سے انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر رہتی ہے. بس یہی جملہ جو تھا یہ بہت محسوس ہوا, جسے کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر, خاص طور پہ کراچی کا کلچر, جس طرح سے پان کی پیکوں سے بھرا ہوا ہے, یا یہاں رہ کر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی, اور ایک دم محسوس ہوا کہ کسی نے کتنا سچ لکھا ہے. اور ایک کیا یہ کوئی جاسوسی ناول ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کی اس کے آخر میں دوں گی, نشست کے آخر میں دوں گی. ٹھیک ہے, کچھ ایسے محسوس ہوا جیسے یہ کوئی جاسوسی ناول, کیونکہ میں نے ابھی پورا پڑھا نہیں, اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. جی جی بالکل. بس یہی کہنا تھا. بہت شکریہ مجھے بلانے کا, اور برائے مہربانی مجھے بلاتے رہیں, مزہ آئے گا. بالکل, ہم آپ کو لنک بھیجتے رہیں گے. ایک منٹ, ہاں ہم آپ کو لنک بھیجتے رہیں گے, اور یقیناً ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. اس کے بعد جو میرے پاس فہرست آئی ہے اس میں آئے ہیں
میرے سابقہ ہم جماعت عدنان. تو عدنان آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شاید موجود نہیں ہے. عدنان چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے. عدنان کے بعد اس فہرست کے مطابق جناب شیخ اعجاز صاحب. السلام علیکم شیخ اعجاز صاحب, میرا خیال ہے آپ نے انمیوٹ نہیں کیا ابھی تک اپنے آپ کو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں آواز تو آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ جی جی بالکل میری آواز بھی آ رہی ہے آپ کی آ رہی ہے آواز. اچھا ہاں میں نے اسٹڈی کیا اس کتاب کو, تو سب سے پہلے ایک سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. اس کا جو اینڈ ہے بڑا بہت ہی مبہم ہے. اس کی یہ معلوم نہیں کہ آگے انہوں نے اس کو جاری رکھنا ہے اس ناول کو یا نہیں. اچھا ایز اے ہول یہ جو ہے ویسے بڑی اچھی ان کی ایک کاوش ہے جو انہوں نے ایک عام طبقہ بلکہ میں کہوں گا نچلے طبقے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں انہوں نے جو قربان علی صاحب کٹار کا جو ان کے ہیرو ہیں ان کو واقعی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ساری کہانی انہی کے گرد گھوم رہی ہے. تو اس میں بڑی کوشش کی ہے. بڑے میرے خیال میں ان کے الفاظ بھی دیکھا جائے تو کچھ نئے الفاظ انہوں نے یوز کیے ہیں, اور اس میں جو انہوں نے ترتیب دی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے. لیکن جو چیز اس میں مجھے جو میری رائے ہے ایز اے ہول, تو یہ ناول سے کے بجائے آپ بیتی لگتا ہے یا کسی خاص شخصیت کو اجاگر کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو. لیکن یہ چاکی واڑہ میں جیسے ان کا معلوم ہوا کہ جی یہ کچھ عرصہ رہے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں رہے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا کہ ان کو وہاں کے چاکی واڑہ کے پورے کلچر کا شاید علم نہیں ہو. ایک خاص وقت کو انہوں نے سامنے رکھ کر اور اس کو یہ انہوں نے اپنی کاوش سے اور اپنی کوششوں سے اس کو یہ ناول ترتیب دیا ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو انٹرسٹنگ بھی ہے, اور اس میں اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں غور سے تو اس میں آپ کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری ناول پڑھیں. لیکن میرے پاس چونکہ وقت نہیں تھا اور میں نے کچھ شروع کے کچھ 20 کے حصے کچھ آخر کے لے کے, تو میں نے یہ تجزیہ کیا. تو یہ میرا تجزیہ ہے. اب آپ لوگ پھر ڈسکس کر کے دیکھیے, بتائیے کہ جی اس کا یہ کس قسم کا ناول ہے. بس یہ میں جاننا چاہوں گا. بہت شکریہ. اب جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق اگلا جو نمبر ہے وہ صوفیہ بہن کا ہے, صوفیہ ضمیر صاحبہ کا. تو آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ بتائیے کیسا لگا آپ کو یہ ناول. السلام علیکم. تو میں کچھ 2-4 سوالوں کے بھی اس میں جواب دوں گی اور کچھ اپنی رائے کا بھی اظہار کروں گی. تو جی بالکل. یہ ایک بالکل نئی کتاب تھی, میں نے مصنف کا نام بھی پہلے نہیں سنا تھا, اور کتاب شروع کرنے سے پہلے پھر میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا, کیونکہ میری عادت ہے کہ چاہے مووی ہو یا کتابوں میں اس کے بارے میں کچھ ضرور پہلے پڑھتی ہوں, اکثر تو اس کا اینڈ بھی پڑھ لیتی ہوں. تو اور مجھے تجسس پڑھا کہ ایک ہی کتاب کے بارے میں 2 بڑے مصنفین کی اتنی متضاد رائے کیسے اس کو تھی. تو منٹو نے بستر مرگ پہ اس کو پڑھا اور اس کو انتہائی بکواس قرار دیا, اور منٹو کا جو خاکہ انہوں نے لکھا ہے محمد خالد اختر نے, اس میں منٹو کے انہوں نے ایگزیکٹ الفاظ کوٹ کیے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اوے اختر میں تیرا ناول پڑھیا, میرا بکواس بکواس, وہ ساری گل جس واسطے تو 200 صفحے لکھے 2 صفحیاں وچ کہی جا سکتی تھی, 6 صفحیاں وچ کہی جا سکتی تھی, اور تو لکھیا کر پر تھوڑا تھوڑا. تو یہ منٹو کے ایگزیکٹ الفاظ تھے اس ناول کے بارے میں. اور پھر فیض نے اسے اردو کے بہترین ناولوں میں سے 10 بہترین ناولوں میں سے قرار دیا, اور انہیں اتنا پسند آیا, یہ بات بھی ان کے فیض والے خاکے میں لکھی ہے ریت پر لکیریں میں, کہ فیض اس پہ فلم بنانا چاہتے تھے, اور فیض نے اس کا اسکرپٹ لکھنا شروع کر دیا تھا, اور اس پہ باقاعدہ کام شروع کر دیا تھا. اور 15 سال تک فیض sat on this novel and he just wanted to make a movie out of it, لیکن ایونچولی پھر وہ انہوں نے یہ پروجیکٹ ڈراپ کر دیا. تو انہیں وہ اتنی زیادہ پسند آئی. تو اب تو اس سے میرا بڑا تجسس بڑھا کہ بھائی ایک ناول اس کے بارے میں 2 اتنی متضاد رائے. تو جب میں نے پڑھا تو میرا خیال ہے کہ میری رائے اسپیکٹرم کے بیچ میں کہیں ہے, تو دونوں اینڈز پہ نہیں ہے. یہ یقیناً اردو ادب کا ایک اچھا ناول ہے لیکن بہترین نہیں ہے.
بہترین ناولس میں تو شاید انتظار حسین کا بستی ہو, قرۃ العین حیدر کا قدریا ہو, یا بانو قصیہ کا راجہ گدھ ہو, یا اشفاق احمد کا گدڑیا ہو, یا ٹوبہ ٹیک سنگھ منٹو کا. تو یہ ایون ڈپٹی نذیر احمد کے ناول آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ, بلکہ یہ ایک تو مکمل ناول بھی نہیں ہے, اسے آپ ناولہ کہہ سکتے ہیں یا ایک سیریز آف ایونٹس کہہ سکتے ہیں. تو اور پھر یہ اس کی ٹون بھی تھوڑی مزاحیہ ہے, تو اس کو ان اتنے سنجیدہ ناولوں سے شاید اس کا تقابل بھی ایک صحیح بات نہیں ہوگی, ایپلز ٹو اورنجز کمپیریزن ہو جائے گا. تو پہلے ہم اس ناول کو شروع کرنے اس کے بارے میں کچھ, اس کے پہلے ہم جانر کا اگر تعین کر لیں کہ اس کا جانر کیا تھا, تو یقیناً جاسوسی ناول نہیں ہے. اس کو لوگوں نے ایبسرڈ فکشن کہا ہے, جسے آپ بکواس نگاری کہہ سکتے ہیں, میجیکل ریئلزم کہا ہے جو کہ ایک انگریزی کی ٹرم ہے, اور جادوئی حقیقت نگاری کہلاتی ہے, یا ہلکا پھلکا مزاح بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس میں بہت گہری معنویت نہیں ہے. اگر آپ بین السطور بہت معنی ڈھونڈیں گے تو آپ کو شاید مایوسی ہوگی. اور اگر آپ وہی مصنف کے اپنے حالات دیکھیں اور ان کی اپنا بچپن اور ان کا کیا انسپریشن تھی, تو آپ کو اس ناول کی وجہ اور یہ سب بھی سمجھ آ جائے گی. یہ ناول انہوں نے یقیناً چاکی واڑہ میں بیٹھ کے نہیں لکھا, یہ انہوں نے 1953-54 میں بھاولپور میں بیٹھ کے لکھا ہے ناول. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک ناول کھارا در میں لکھا تھا, تو ان کو یقیناً کراچی کے پسماندہ علاقوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہے. لیکن میرا خیال ہے انہوں نے منظر کشی کرنے میں میرا خیال ہے وہ اتنے کامیاب نہیں ہے. یہ انہوں نے جس طرح سے چاکی واڑہ کو بیان کیا, وہ کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو سکتا ہے, تو وہ اس میں چاکی واڑہ کی صحیح روح نہیں آئی ہے. اور وہی, اب چونکہ میں تھوڑی بائسڈ بھی ہوں, تو اگر آپ کو لیاری کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ یوسفی صاحب کا مضمون پڑھیں جو انہوں نے مولوی کرامت حسین کے بارے میں لکھا ہے. اس کے 4 صفحے پڑھ لیں, آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ انہوں نے لیاری کی پکچر پینٹ کر دی ہے. تو آپ کے سامنے لیاری جیتا جاگتا سانس لیتا آ جاتا ہے کہ لیاری کیا چیز ہے. میں کبھی لیاری نہیں گئی, میں کبھی یہ چاکی واڑہ ظاہر ہے لیاری کا ایک حصہ ہے, میں کبھی ان علاقوں سے واقف گزری بھی نہیں ہوں, لیکن میری کم علمی. لیکن میں نے ان کو جو ٹی وی کے اسٹیریوٹائپ سے اس سے ہٹ کے صرف یوسفی صاحب کی تحریر کے تھرو جانا ہے. اس کتاب نے لیاری کے بارے میں میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے یہ کتاب اچھی کتاب ہے, آپ کو ہنسی سے لوٹ پوٹ نہیں کرتی, لیکن مسرت بخش ضرور کہا جا سکتا ہے اس کو. یہ آپ کے تخیل کو جلا دیتی ہے. اور محمد خالد اختر خود لکھتے ہیں کہ کتاب کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ پڑھی جا سکے, یعنی ایزی ریڈ ہو. تو ان کی یہ کتاب ہلکی پھلکی ہے. میں ایسی کتابوں کو زود ہضم کہتی ہوں, تو یہ ایک زود ہضم کتاب ہے. اس کو پڑھنا کام نہیں لگتا, اور اس کو پڑھ کے خوشی ہوتی ہے. تو میں نے بھی اس کو بہت فٹافٹ 2 سٹنگز میں پڑھ لیا, اور پھر مجھے یہ ہوا کہ میں مصنف کی باقی بھی کتابیں پڑھوں تاکہ مجھے پتہ چلے. تو وہ میں نے 1 ہفتے میں ان کی وہ اتنی موٹی سی کتاب بھی پڑھ لی. تو اس کے جانر کے بارے میں میرا خیال یہ ایک میٹا فکشن ہے, جو کہ اگین انگریزی کی ٹرم ہے, جو کہ فکشن اباؤٹ فکشن. تو کیونکہ اس میں زیادہ تر اس کا جو کہ مین پروٹیگنسٹ ہے قربان علی, وہ ناول نگار ہے, اور جو دوسرا ہے وہ اس کا فین ہے. تو وہ اس میں ناول نگاری اور ایک لٹریچر کے اوپر ایک طرح سے کامنٹری ہے کہ کیا صورتحال ہے اردو لٹریچر کی, اور کس طرح ناول نگاری ہو رہی تھی, اور ہیرو ورشپ اس کے بارے میں کیا. تو وہ اور خصوصاً جاسوسی ناول نگاروں, تو آئی تھنک آئی ول رینک اٹ ایز میٹا فکشن. اور اگر ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہو, تو مصنف نے کئی دفعہ دیر سم تھنگ کال بریکنگ دا فورتھ وال. تو وہ آپ نے سنا ہوگا, تھیٹر کی ٹرم ہے, تلمیذ یقیناً واقف ہوں گی کہ دیکھنے والوں اور جو پلے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک 4th وال ہوتی ہے, جس کو اگر آپ توڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قارئین سے یا سامعین سے براہ راست بات کر رہے ہیں. تو آپ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دا پلے اور پارٹ آف دا اسٹوری, بٹ وی آر ٹاکنگ ٹو یو, سو وی ریئلائز دیٹ وی آر ان اے فکشن. تو اس میں جو ان کا پروٹیگنسٹ ہے چنگیزی, اس نے بار بار 4th وال بریک کی. اگر آپ نوٹ کریں, اس نے بار بار ڈیئر ریڈرز, پڑھنے والوں کے لیے. تو یہ میں نے نوٹ کیا, آئی ڈونٹ نو کسی اور نے نوٹ کیا یا نہیں. اور مصنف کے انداز تحریر کو جاننے کے لیے مصنف کو جاننا ضروری ہوگا. تو میں کوئکلی بہت جلدی سے ان کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں. تو وہ انگریزی مصنفین کو بہت پڑھتے رہے ہیں, ان کا گہرا اثر ان کی تحریروں پہ رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ خود کو لکھنے والے سے زیادہ پڑھنے والے کے طور پہ شناخت کیا ہے. وہ شفیق الرحمان کے بہت بڑے پرستار ہیں. مجھے بھی شفیق الرحمان بہت پسند ہے, اور ان کی تحریروں میں غیر ارادی طور پہ شفیق الرحمان کا رنگ آپ کو نظر آئے گا. انہوں نے شفیق الرحمان کے خاکے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اور شفیق الرحمان نے 7ویں اور 8ویں جماعت بھاولپور ہائی اسکول میں اکٹھے پڑھی, اور اس زمانے میں ان دونوں نے فضل بک ڈپو کے سنسنی خیز اور راتوں کی نیند حرام کرنے والے جاسوسی ناولوں کا بہت دلچسپی سے مطالعہ کیا. دونوں نے بچپن کی خود فریبی میں خود کو ایک ماہر جاسوس سمجھا,
اور اکثر سائیکل پہ خیالی مجموعوں کا تعاقب کیا اور اپنی کارکردگی کی لمبی اور مہیر العقل کہانیاں گھڑی. یہ دونوں کلاس میں چھپ کے ناول پڑھتے تھے اور زکیم سے زکیم ناول کو ایک دن میں ختم کر لیتے تھے. جب ماسٹر جماعت میں گھتیا سلجھا رہا ہوتا ہے یہ دونوں بڑے مزے سے اپنے تہخانوں اور نقاب پوشک دنیا میں گم ہوتے. اور یہ دونوں جاسوسی ناول لکھنے والوں کی ذہانت اور قابلیت پہ رشک کیا کرتے تھے. دونوں کے دل میں اس ارادے نے جڑ پکڑی کہ ہم بڑے ہو کر مصنف بنیں گے اور ایسے ہی ہوشربا ناول لکھیں گے. اب اگر آپ یہ پس منظر دیکھیں تو آپ کو چاکی باڑہ میں وصال کے نیریٹر چنگیزی کا کردار سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, کیونکہ چنگیزی شاید محمد خالد اختر خود ہے اور انہیں قربان علی کٹار جیسے پلپ فکشن لکھنے والے مصنفین سے 9 عمری سے لگاؤ تھا. تو آپ کا یہ سوال کہ کیا یہ رومانوی ناول ہے, یہ رومانوی ناول ہے, but the romance is between the writer and his fan. So there is no like وہ romance not in the true sense. تو مجھے جو رومانس سارا نظر آ رہا ہے وہ وہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو شدید قسم کا رومان ہے. یہ ان کا جو تعلق ہے یہ ایسے مصنفین کے ساتھ وہ اس میں انہوں نے بیان کیا. ہر لکھنے والے کی اپنی دنیا ہوتی ہے, تو یہ کتاب ہمیں محمد خالد اختر کی دنیا میں جھانکنے کا موقع دیتی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ انگریزی ناول نگاروں سے بہت متاثر ہیں. رابرٹ لوئس اسٹیونسن ٹریجر آئیلینڈ اس سے بہت متاثر ہیں, ان کی تقلید کرتے تھے, ان کے گن گاتے تھے, ان کی تصویر ان کی جیب میں ہوتی تھی, ان کی کتاب ان کی جیکٹ میں ہوتی تھی. تو یہی ساری ہیرو ورشپ آپ کو اس ناول میں نظر آئے گی. تو اٹس بیسکلی اٹ لکس لائک ہز اسٹوری, جس کو انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رانجھا نے ہیر سے کبھی اتنی محبت نہ کی ہوگی جتنی میں نے اسٹیونسن سے کی ہے. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کا کردار چنگیزی کیوں اتنا ابیوز ہو رہا ہے اپنے اس گڈ فار نتھنگ فری لوڈر قربان علی کٹار کے ہاتھ میں, جو کہ کہیں سے بھی ناول کا ہیرو نہیں ہے. اس کو ہیرو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اتنا لسٹ لیس, اتنا اسپائن لیس, اتنا فری لوڈر. یہ اس میں تو ہیرو والی کوئی بھی خوبی نہیں ہے. تو اگر اس کا ہیرو کوئی ہے تو وہ چنگیزی خود ہے, جو کہ آئی ایم پریٹی شیور کہ خالد اختر نے اپنے اوپر ماڈل کیا ہے. تو اور یہ بات کہ اس کا اختتام مبہم ہے کہ یہ نہیں, تو میں اگین یہ کہوں گی کہ کہانی جو ہے وہ اس کی کہانی ایک سیریز آف ایونٹس ہے. تو آپ اس میں 4 چیپٹر اور ایڈ کر لیں. وہ شاہ سوار خان بائی دا وے جو اس کتاب کا سب سے اچھا کردار ہے یا دلچسپ کردار ہے وہ شاہ سوار خان ہے. وہ واپس آ جائے, وہ کوئی نئی ایجاد کر لے, وہ کوئی نئی چیز لے آئے, ایک نئی سیریز آف ایونٹس شروع ہو جائے. تو یہ اس کا اختتام ہے ہی نہیں. یہ اٹس جسٹ لائک ایک اینڈنگ ہے. اس کا آپ اگلا ایپیسوڈ بنا لیں, 13 قسطیں اور بنا لیں. تو اور محمد خالد اختر یوسفی صاحب کے بہت خلاف تھے. He hated him. یہ میرے He hated him with, اور رشید احمد صدیقی کو تو مزاح نگار ہی نہیں سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ رشید احمد صدیقی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مزاح نگار. تو وہ بڑے اوپینیٹڈ قسم کے آدمی ہیں جو ان کی مجھے ریت پہ لکیر پڑھ کے خیال آیا. اور شفیق الرحمان کی اور پطرس کی وہ ورشپ کرتے ہیں, اور یوسفی اور رشید احمد کو وہ کہتے ہیں, رشید احمد صدیقی کو, کہ یہ تو مزاح نگار ہی نہیں ہے. تو یہیں سے میری رائے ان کے بارے میں 180 ڈگری سے ہو گئی اور میں نے فائر کر دیا انہیں. لیکن بہرحال یہ بات کہ یہ مزاحیہ ناول ہے یا نہیں, تو مزاح جو ہے بہت سبجیکٹو چیز ہے. کسی کے لیے وہ سلیپسٹک کامیڈی ہوتی ہے, کسی کے لیے وہ آئی ڈونٹ نو کہ موٹی خواتین کو لوگ فنی کیوں سمجھتے ہیں, کہ ٹنٹن اور تمنا جو ہے وہ ان کے لیے فنی ہے. کسی کے لیے جو ہے وہ یہ جملے بازی, کسی کے لیے جگت بازی اور پھکڑ پن. تو کامیڈی بہت سبجیکٹو چیز ہے. تو میرا خیال ہے اٹس اے لائٹ ریڈ, اٹس این ایزی ریڈ. آئی وونٹ کال اٹ ریئلی کامک, آئی ڈڈنٹ فائنڈ اٹ دیٹ فنی, بٹ پڑھ کے کوئی آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں ہوتا. تو بس میں یہیں پہ بات ختم کرتی ہوں. لکھنے کو تو میں نے ایز یوزول 7-8 صفحے لکھے ہیں, لیکن اوکے. اچھا, شکریہ صوفیہ. اصل میں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ میں پھر آخر میں بھی اس موضوع پہ بات کروں گی. جب آپ نے جیسے تجزیہ کیا کہ جب آپ کسی ناول کے بارے میں بات کریں, خاص طور پہ اس نشست میں, تو ناول کا خلاصہ نہ پیش کریں. یہ تو سب پڑھ کے ہیں کہ کیا ہوا اے ٹو زی, ظاہر سیکوینس کرونالوجیکل آرڈر میں واقعات کس طرح پیش آئے. آپ ناول کا تجزیہ کریں, خلاصہ نہ کریں. بس تو یہ آپ نے تجزیہ کیا, یہ میں سبھی کے لیے ہے, یہ صرف آپ کے لیے نہیں آف کورس, اور آپ نے تجزیہ ہی کیا ہے آف کورس, آپ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایک جنرل بات. اچھا, تمہاری بات نہیں, بات ہے زمانے کی, سمجھ لیجیے. خیر, میں سمجھی تلمیذ آپ وہ کہہ رہی ہیں نا, بیٹی تجھ کو کہوں بہو رے بہو تو کان کر. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو سنا رہی ہے ماں. نہیں ہرگز نہیں. اور میں کسی ایک فرد واحد کو بھی نہیں کہہ رہی, لیکن بک کلب میں خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے تو وہ اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی پڑھ کے آیا ہے, تو اس سے اگلی منزل
خلاصے کی منزل تو گزر گئی, اب اس سے اگلی منزل ہے تجزیے کی. جی تو اس لیے صوفیہ آپ نے جو بھی پڑھا تھا وہ دوبارہ پڑھی, آپ نے کیا کہا تھا؟ بڑی اچھی کہاوت تھی. میں نے یہ کہا تھا بیٹی ری بیٹی میں تجھ کو کہوں, بہو ری بہو تو کان کر. یعنی ہاں بیٹی کو بالکل سناریے کہ اتنی صبح تک کیوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا میں اب جناب آپ کچھ جو بھی کہنا چاہیں. جی السلام علیکم. نہیں میں آج نہیں تبصرہ کروں گی, اور سوری آپ میوٹ تھی اور پھر میں میوٹ تھی, سوری. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو میں اب پھر اگر آپ نے کیا نہیں ہے صوفیہ, اچھا اس کے بعد فرین, اس کے بعد جاوید ہیں, اور جاوید صاحب بھی جا چکے ہیں, لہٰذا اب رہ گئے ڈاکٹر عامر سلیمان. تو ان سے درخواست کروں گی. میں بھی پاس کروں گا, معذرت کرتا ہوں, پڑھ نہیں سکا رہا. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر آخر میں رضوان صاحب سے پھر میں کہتی ہوں کہ اپنی جو بھی ان کے اس موضوع پہ خیالات ہیں اس کا. بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو میں شکریہ ادا کروں گا خاص طور پہ صوفیہ ضمیر صاحبہ کا, بہت دلچسپ باتیں بتائیں, خاص طور پہ جو ان کو خالد اختر صاحب کو ان کو جو چیڑ تھی یوسفی صاحب سے, میرے لیے بالکل نئی خبر ہے, اور شاید میرا بھی یہی حال ہوتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں, علمی لوگ, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو میں اس سے وہ ٹرن آف ہو جاتا ہوں. تو اب یوسفی کے ساتھ میرا یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی کہے کوئی یوسفی صحیح نہیں ہے تو مجھے اس کی ذہانت پہ اور اس کی ادبی وقت پہ میرے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. باہر یہ ضمنی بات آ گئی, لیکن میں آپ کو تبصرہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا. میں نے تبصرہ لکھا ہے, اور میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مجھے 12 منٹ لگیں گے تمیز میں نے ٹائم کیا تھا. اس بار اردو گھر ڈیلس بک کلب نے محمد خالد اختر صاحب کی کتاب چاکی واڑہ میں وصال کا انتخاب کیا تھا. چونکہ یہ کتاب یہاں دستیاب نہیں تھی, لہٰذا میں نے اس کی الیکٹرانک کاپی یا برقی نسخے یعنی PDF سے اس کا مطالعہ کیا. میرے یہ بالکل نیا تجربہ تھا. میں خبریں, مضامین وغیرہ تو PDF پہ پڑھتا ہی رہتا ہوں, مگر ناول یا مکمل کتاب کے مطالعے کے معاملے میں روایت پسند ہوں. مجھے کتابیں کاغذی پیراہن ہی میں پسند ہیں, لیکن اس روایت پسندی کے باوجود مجھے اردو کی روایتی کتابت پسند نہیں. اور اس ناپسندیدگی کی 2 بنیادی وجوہات ہیں: کتابت کی غلطیاں اور غیر واضح لکھائی. یہ وہ خامیاں ہیں جن کی وجہ سے اچھی تحریر بھی پڑھنے میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے. اس پر یہ کہ PDF کاپی بنانے کے لیے اسکین یا عکس بندی کرنے میں جو غلطیاں رہ جاتی, اس سے کتاب پڑھنے میں مزید دشواری ہو جاتی ہے. اور یہی کچھ چاکی واڑہ میں وصال کے دوران ہوا. میرے پاس اس کتاب کا جو برقی نسخہ ہے, اس میں کچھ جگہوں پر الفاظ مٹ سے گئے ہیں, کہیں کوئی نقطہ کم یا زیادہ ہو گیا ہے, یا کسی مشکوک جگہ پر آن بیٹھا ہے. ایک آدھ مقام پر صفحے بے ترتیب ہیں, تو 2 یا 3 صفحات تو PDF میں شامل ہی نہیں. وہ گمشدہ اوراق میں نے ریختہ کی ویب سائٹ پر پڑھے. اس بے ترتیبی اور بدزیبی کی وجہ سے ایک اچھی کتاب کے پڑھنے کا مزہ کرکرا ہو گیا. اردو گھر ڈیلس بک کلب کی گزشتہ 2 کتب آگ کا دریا اور آواز دوست تھیں. ناول آگ کا دریا شعور کو جھنجھوڑتا ہے, تو کتاب آواز دوست دل میں جوش پیدا کرتی ہے. لیکن ناول چاکی واڑہ میں وصال ان دونوں سے مختلف ہے, کیونکہ اس میں نہ تو عقل کی کشتی ہے اور نہ ہی دل کی گواہیاں. لیکن اس کے باوجود یہ ناول دل اور دماغ سے سوا نہیں. یہ مختصر ناول, جسے مصنف اپنے دباچے میں ناولہ کہتے ہیں, دل اور دماغ کو ساتھ لے کر چلتا بلکہ تفریحاً ٹہلتا ہے, اور اس خرامہ چہل قدمی سے قاری کی سانس نہیں پھولتی. یہ قیام پاکستان کے ابتدائی زمانے میں کراچی کے پسماندہ محلے چاکی واڑہ میں بسنے والوں کی کہانی ہے, لیکن اس کتاب میں سیاست, تقسیم ہند یا مہاجرین کی روداد ہرگز نہیں, جو کہ اس پس منظر سے ایک خوشگوار ادبی انحراف ہے. یہ ناول ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی داستان ہے, جس میں ہماری اجتماعی سوچ کی اور نفسیاتی کمزوریوں کے استحصال سے ایک ہلکی پھلکی کہانی تخلیق کی گئی ہے. یہ ایک ظریفانہ ناول ہے جس میں مزاح سے زیادہ طنز کے عناصر غالب ہیں. شاعری اور ظرافت میں غلو آ ہی جاتا ہے. اس ناول میں کچھ مبالغے کے باوجود کہانی اور کرداروں کے تانے بانے اس طرح بنے گئے ہیں کہ سچ کا گماں ہوتا ہے, جو یقیناً مصنف کا کارنامہ ہے. محمد خالد اختر نے اس میں مزاح 3 طریقوں سے پیدا کیا ہے.
सबसे पहले एक मुसन्निफ ने दिलचस्प किरदारों की तख्लीक से मज़ा पैदा किया है और किरदार निगारी भी बहुत वजाहत से की है, लेकिन ये तफसीलात बोझ नहीं बल्कि पुरलुत्फ मालूम होती हैं। अलबत्ता बकौल मुसन्निफ चाकीवाड़ा इसका असल किरदार है और बाकी इंसानी किरदार मोहित ज़िमनी हैं। ये कहानी के रावी इकबाल हुसैन चंगेज़ी की ज़िंदगी का वो बाब है जिसमें उनका दोस्त शेख कुर्बान अली कटार गुजरावालवी चाकीवाड़ा में उसके साथ है। नावल में कुर्बान अली का हवन्नक और अनोखा किरदार इंतहाई दिलचस्प और पुरमज़े है, और ये इस नावल का खासा है कि इसके सभी किरदार बशमूल प्रोफेसर शाहसवार खान, डॉक्टर गरीब मोहम्मद, शद्दाद पश्मी, उमर कस्साब, रजिया सभी दिलचस्प हैं। अपनी कमजोरियों और तवानाइयों के साथ ये सब हमारी ही जमीन के बाशिंदे मालूम होते हैं जो उस वक्त और उस जगह की पैदावार थे, और कुछ किरदार तो ऐसे भी हैं जो ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद हमारे इर्द गिर्द आज भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से नफ्स मजमून में एक ताजगी है। मोहम्मद खालिद अख्तर साहब ने किसी कदर तजस्सुस और वाक़यात का सहारा लेकर कहानी बुनी है, यानी सिर्फ वाक़यात नहीं लिखे बल्कि ये वाक़यात तजस्सुस और सस्पेंस के साथ रूनुमा होते हैं। पुरतजस्सुस वाक़याती मिज़ाज उनकी तराकीब का दूसरा जुज़ है। चाहे वो रेस्टोरेंट में मुल्ला अब्दुल हुदा नामी बकरे और मिस मैसी नामी बंदरिया के साथ चाय पीने का वाक़या हो, या फखूर जिन से मुलाकात का आंखों देखा हाल या रनिंग कमेंट्री, मुसन्निफ ने दिल पजीर अंदाज से मंजर कशी की है, और वाक़याती सिलसिला ऐसा है कि बोरियत हरगिज नहीं होती बल्कि अब क्या होगा कि कैफियत पढ़ने वाले पर तारी रहती है। तीसरा अहम जुज़ इस किताब में इंसानी नफ्सियात की तर्जुमानी है। इंसान की ज़रूरियात और कमज़ोरी को मदारी और शुबदबाज लोग किस तरह इस्तेहसाल करते हैं और लोग क्यों और कैसे इनकी बातों पर यकीन कर बैठते हैं, इस बात को मुसन्निफ ने बड़े लतीफ़ अंदाज में कलमबंद किया है और कई बातें मुअद्दबाना तौर पर इशारतन की हैं। कुछ बातों की तौजीह और वजाहत मुसन्निफ ने कारी के अक्ल और अकीदे पर छोड़ दी है। मुझे ये किनायती अंदाज पसंद आया। चाहे वो जालिम पीर फकीर के कारनामे हों या अदबी दुनिया के लोगों की दास्तान या जासूसी नावल का प्लॉट, इस नावल में आपको तंज की मीठी चोटें लगातार नजर आती हैं, और चंद जुमले तो बहुत ही चुस्त हैं। एक जुमला है इनका, बहुत थोड़े अदबी लोग खानसामा बन पाते हैं। दूसरा है, वो मुझे एक अतालवी पेंटर की तस्वीर की तरह लगी जिसने मुझे कॉलेज के अय्याम में कई बार मुतवज्जो किया था। इनके सब नावलों के प्लॉट बिल्कुल एक से हैं और सब नावल एक ही शख्स के लिखे हुए मालूम होते हैं। ये तो प्यारा जुमला है, ये यूसुफी के टक्कर का जुमला है, और ये सब नावल एक ही शख्स के लिखे हुए मालूम होते हैं। मेरे ख्याल में कराची के ईरानी रेस्टोरेंट वाले दुनिया के सबसे शाहपरस्त लोग हैं। वो बादशाहों से मोहब्बत करते हैं, और कौन नहीं करता। फिर जनाब एक और जुमला देखिए, यह मानना पड़ता है कव्वालियों नातों की वजह से हमारा मुल्क एक सही इस्लामी मुल्क बनने के रास्ते पर था। रेडियो वाले इसके लिए पूरी दिनतही के साथ बुनियादें बना रहे थे और जर्रा भर कसर ना छोड़ रहे थे। मुसन्निफ ने कई जगह रेडियो पाकिस्तान से इकबाल की कलाम पर मुबनी कव्वालियों का नशर होने का जिक्र किया है। मुझे ये पढ़कर ज़मीर जाफरी का शेर याद आया, वपा हम साल में एक मजलिस इकबाल करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं। ये नावल उस वक्त के रहन सहन, जोग्राफी, अदबी माहौल, शहरी मसाइल पर भी रोशनी डालता है। वैसे तो ये नावल चंद मर्दों की कहानी है, मगर किताब की वजह तस्मिया एक लड़की रजिया है। दिलचस्प बात यह है कि रजिया मकरानी है, और इस नावल के दोनों मरकजी किरदार इकबाल हुसैन और कुर्बान अली का ताल्लुक पंजाब से है। इस बैनुल लिसानी रोमान के लिए तासुब से पाक दिल और गैर पाकीज़ा निगाह चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि मकरानी जैसे पसमानदा ग्रुह पर कभी उर्दू अदब में इस कदर बात की गई हो। ये एक और चीज है जो मुझे इस किताब में बहुत अच्छी लगी। शुक्र यह है कि रजिया गुंडों में नहीं फंसी, और पूरे नावल में कोई बेहुदा बात तो दरकिनार, इसका शायबा तक नहीं। अलबत्ता रजिया की कम सनी पर मुझे एतराज है। किसी 17 साल लड़की पर एक जवान मर्द का फरिश्ता हो जाना मुतअज्जिब नहीं, लेकिन 17 साल की बच्ची कानूनन नाबालिग होती है, यानी उससे निस्बत गैर कानूनी भी है, और ऐसे इश्क का कामयाब होना भी मुश्किल है। हर एक आमिर लियाकत हुसैन नहीं होता। ये बात मैं हसद में नहीं कह रहा बल्कि अमली बात कर रहा हूं। रजिया की सहरी कटार की चचा अब्दुल करीम की बेटी है।
इसी कजन से कटार को रजिया की मालूमात मिलती हैं। यहाँ ये बात साबित होती है कि कटार किसी भी कम उम्र लड़की से शादी के लिए रजामंद नहीं थे, क्योंकि उनकी चचेरी बहन रजिया की सहेली होने के नाते लगभग उसी की उम्र की होगी। मगर कटार अपनी कजन को बहन समझता है, उससे हाल दिल भी बयान करता है, और यहाँ कहानी में एक झोल है। मेरा सवाल यह है कि कटार अपनी कजन के जरिए रजिया से राब्ता क्यों नहीं करता? चचा के घर उस वक्त क्यों नहीं अचानक पहुंच जाता जब दोनों सहेलियां चचा के घर मुलाकात कर रही हों? मोबाइल फोन से पहले तो मुआशिके ऐसे ही इज्तिमाई खानदानी कोशिशों से परवान चढ़ते थे। अलबत्ता वो विसाल जो खानदान के चंद अफराद के मनसूबाबंदी से मुमकिन हो, वो विसाल खानदानी मनसूबाबंदी के जिम्मे में नहीं आता। एक और एतराज किताब के सरवक्त और दिबाचे में चाकीवाड़ा का इमला है। गौर कीजिए, टाइटल पर चाकीवाड़ा का आखिरी हर्फ अलिफ नहीं बल्कि हे है, जैसे ये कोई अरबी या फारसी का लफ्ज हो। दिबाजे को छोड़कर किताब के मतन में चाकीवाड़ा बिना हे के ही लिखा गया है, लेकिन किसी वजह से टाइटल पे इसे मुअर्रब या मुफर्रिस बनाने की कोशिश की गई है। गलत बात है। इन दो एतराजात के बावजूद बिलअमूम ये नावल अच्छा है, तफरीह फराहम करता है। नावल का बयान शाइस्ता, शुस्ता और मजाका खेज है, और प्लॉट भी हकीकी मालूम होता है। एक और मिजाज की बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये कि मुसन्निफ ने जो जासूसी नावलों के नाम तहरीर किए हैं उसे पढ़कर इंसान मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता, जैसे शरीफ डाकू और बदमाश हसीना। मुझे ये दिलचस्प नाम पढ़कर जेदी यानी अतर शाह खान मरहूम के मशहूर किरदार की पसंदीदा फर्जी फिल्म चालाक हसीना उर्फ लंगड़ा शिकारी याद आ गई, जिसका नाम इसी कबील में आएगा। वैसे इस नावल में एक फिल्म भी बन सकती है। फिल्म बनाते वक्त यह ख्याल रहे कि तरक्की पसंद तहरीक के हवाले इस्तेमार पसंद, बोहीमियन, प्रोलेटारी और बोर्जवा जैसी तराकीब को तब्दील करके कोई मॉडर्न इस्तेलाह इस्तेमाल करें जिनको तमाशाई समझ सकें, जैसे शिद्दत पसंद, दहशत गर्द, इत्तेदाल पसंद, रोशन ख्याल वगैरह। दूसरी बात यह कि फिल्म में इस तरह तंबाकू नोशी ना दिखाएं जैसा कि इस नावल में बार बार जिक्र है, और अगर सिगरेट पीते हुए किसी को दिखाएं भी तो स्क्रीन पर इसके मुजरे सेहत होने का इंतबा जरूर आए। ऐसा ना किया तो फिल्म सेंसर की कैंची चल जाएगी। फिल्म पर सेंसर की कैंची चल जाएगी। फिल्म में मैन नोशी दिखाने पर कोई सरकारी कदगन नहीं। तीसरी बात यह है कि फिल्म में रजिया की उम्र 17 साल से ज्यादा बताई जाए, नहीं तो नाबालिग के साथ विसाल में फिल्म को या तो कानूनी मुश्किलात का सामना हो सकता है या खिड़की तोड़ हफ्ता भी मिल सकता है। अगर फिल्म में रजिया की उम्र 20 से 22 साल तक की बताई जाए तो कानूनी और शरई हदूद की पाबंदी होगी, और इस उम्र की लड़की से इश्क रचाने की सूरत और बदनीयती की गुंजाइश भी निकलती है। चौथी बात यह कि फिल्म का अंजाम वाज़ेह हो। नावल में अंजाम मुबहम है। ऐसी फिल्में जिसमें अंजाम के लिए सिनेमा के शायकीन को जहन पर जोर देना पड़े मुनाफा बख्श नहीं होती। मेरे ख्याल में इस मुजवजा फिल्म की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए ताकि तमाशबीनों के पैसे वसूल हों। यानी इसके आखिर में एक सीन का इजाफा किया जाए जिसमें रजिया अपने शौहर के साथ क्लिफ्टन के साहिल पर हाथ में हाथ डाले टहल रही है। अब ये फिल्म बनाने वाले की स्वाबदीद पर है कि रजिया का शौहर कटार है या इकबाल हुसैन या कोई और। चाकीवाड़ा में वसाल भले किसी को मिले लेकिन पर्दा गिरने से पहले वाज़ेह जरूर कर दें। फिल्म में जाहिर बात है गाने तो होंगे ही, और वो भी 1940 की दिहाई के। बड़ी नगमगी रहेगी। दौरे हाजिर की फिल्म में पुरानी मौसीकी थोड़ा कमर्शियल रिस्क जरूर है, लेकिन इसका भी इलाज है मेरे पास। अगर इल्हाम इकबाल के कलाम पर मुबनी कवाली भी हो जाए तो दीनदार पब्लिक में फिल्म हिट होगी, और मुसन्निफ की रूह और तंजिया तबाह को तस्कीन मिलेगी। और हाँ, कमर्शियल जरूरत के तहत अगर एक आइटम नंबर भी डाल दें तो कमाई में बरकत होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। शुक्रिया। अच्छा, बहुत खूब रिजवान साहब, आपने बड़े सही सही नुस्खे बता दिए वैसे। खैर, आप लोगों का शुक्रिया। आप सबके जवाब ज़ाहिर मैंने सुने, आपके तज्जिए सुने, कुछ ज़ाहिर तज्जिए बहुत अच्छे थे। आपका भी वो ये कि ज़ाहिर 2-3 बातें जो मैं इस मौजू पे करना चाह रही थी वो ये, पहली बात तो ये है कि जब किसी भी जैसे हमारे जो दोस्त हैं तैयबा और जैसे आपने भी किताब का हवाला दिया, यही ज्यादा बेहतर होता है कि जब आप उसका पसंदीदा हिस्सा या नापसंदीदा हिस्सा कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी राय पे मबनी है, तो वो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई ये पैराग्राफ इस सफ़े पर जो है वो बहुत खूबसूरत है या बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, जो भी आपकी सवाबदीद पर है। इसको ज़ाहिर है कि हमारे मतलब हमारे नहीं है, तनकीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है
وہ ہے ٹیکسچوئل ایویڈنس. اور ظاہر ہے اس سے آپ کی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ناول پڑھا ہے, دوسرے آپ نے اس ناول کو غور سے پڑھا ہے. ایک اگر ذہن میں ایک اسٹریٹجی طے کر لیں تو اس طرح ذرا آسانی ہو جاتی ہے ناول کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں. اب جیسا آپ نے ان کے ناولس کے بارے میں کہا کہ بدمعاش حسینہ اور حضرت علامہ اور یہ ساری باتیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ ناول میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, میری تو سر سے گزر گیا تھا, ظاہر کم عمری میں پڑھا تھا. میں نے اس بار پڑھا, کچھ تھوڑا سمجھ میں آیا, اور آپ لوگوں کے تجزیے کے بعد ذرا جو سوالات بھیجے اس سے مجھے خود بھی بہت سمجھ لیجیے فائدہ ہوا ناول کو سمجھنے میں. اس میں کچھ نام ہیں اور کچھ جملے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. مثلاً یہ کہ صفحہ 11 پر ہے, چھپ چھپ کر پڑھنا اور کما حقہ سنسنی زدہ, چھپ چھپ کر پڑھتا اور کما حقہ سنسنی زدہ ہوتا, یعنی کہ ناول. یا یہ کہ جیسے ان کے ناول ہیں دن کا چین اور رات کی نیند اڑانے والے, یا سب ناول, جیسے رضوان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ سب ناولوں کے پلاٹ ایک جیسے ہیں. یا صفحہ 14 پہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے ناول میں اتنے مشرح انداز میں وصل کے لمحات دکھائے جاتے کہ واقعی قارئین کی نیندیں حرام ہو جاتی, لیکن اس کے باوجود واقعی اس ناول میں کہیں لچرپن, کہیں سے کہتے ہیں بےہودگی, کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. ناول کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ناول ایک کامیاب ناکام رائٹر قربان علی کٹار کے بارے میں ہے, اور اس کا ایک دوست ہے چنگیزی جو ایک بیکری چلاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ قربان علی کٹار جو ہیں وہ چونکہ ناکام ہے لہٰذا وہ مستقل سمجھ لیجیے کہ دوسروں کی کمائی یا وسائل پہ ان کا گزارا ہے, جس میں کپڑے اور ٹائیاں اور کھانے اور سبھی کچھ شامل ہے. یعنی ان کا کہ ظاہر ہے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, اور سارے عناصر ان کے ہاں ایک ایسے شخص کے ہیں جو کہ سمجھ لیجیے تھرڈ ریٹ ناولز لکھتا ہے, اور ظاہر ہے جس میں انہوں نے یہ مشرح انداز لکھے, اس سے مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ شاید یہ صاحب پورن بھی لکھتے ہیں. قربان علی کٹار جو ہیں ان کے ناولوں میں پورن کا عنصر بھی شامل ہے. اور ایسے جگہوں پہ جو لوگ یعنی یہ کہ ان کے ناول بڑے مقبول تھے, جیسے ادب کی صورتحال کا صوفیہ نے ذکر کیا کہ ادب کی کیا صورتحال ہے. واقعی یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا پبلک بھائی ہم کیا کریں, پبلک یہی مانگتی ہے, تو پبلک کی ڈیمانڈز پہ جب کوئی رائٹر یا ایک ٹرینڈ جیسے بن جاتا ہے کسی چیز کے سب اسٹینڈرڈ ہونے کا, اور وہ چل بھی پڑتا ہے کیونکہ اس کی ریڈرشپ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ کتاب کو بیچا جاتا ہے. تو یہ سارے عناصر اس ناول میں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, دوسرے یہ کہ ایک بات جس کا میں بہت زیادہ, جیسے طیبہ نے سوال کیا کہ کیا یہ کوئی جاسوسی ناول ہے, میرا خیال ہے یہ جاسوسی ناول نہیں ہے, اور یہ مزاحیہ ناول ہے. اس کے کچھ جملے جیسے مجھے بڑے پسند آئے کیونکہ یہ بہرحال مزاح نگار بھی تھے. جیسے اس میں ایک جملہ ہے کہ میرے گھر میں بھی بہو بیٹیاں ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں یہ صاحب جو ہیں چنگیزی کتنی, تو اس طرح کے جملے اس میں ہیں. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مشرح انداز میں یہ طریقے بتائے جاتے. اور کچھ الفاظ جیسے مجھے بہت پسند آئے اس میں, ایسے انہوں نے ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا صفحہ 142 پہ, زندگی کی تل ملاہٹ, اور مجھے اتنا خوبصورت لگی ہے یہ ترکیب کہ واقعی تل ملاہٹ کو انہوں نے کتنے صحیح جگہوں پہ استعمال کیا ہے. رضوان صاحب نے جیسے اس بات کا ذکر کیا تھا, اور یہ بات صحیح ہے کہ صفحات غائب ہیں اور ترتیب نہیں ہے صفحات میں, ذرا اس میں مشکل ہوئی. اور جیسے انہوں نے پاکستان کی اسلامی مملکت ہونے کا ذکر کیا, بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت جس طرح کے سمجھ لیجیے کہ یقیناً معاشی بھی لیکن فکری بحران سے بھی ایک طرح سے گزر رہا تھا. اس فکری بحران سے میری مراد یہ ہے کہ فکر کا کوئی تعین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے, میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, بڑی مشکل میں ہوں کدھر جاؤں, کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے قبلہ کس طرف بنائیں. اور سر جنگ کا بھی دور تھا, وہ اس وقت دو سپر پاورز کے درمیان جو کشاکش تھی, اس میں ایک چھوٹا اور ایک نیا آزاد ہوا ملک, اس کے معاشی مسائل, اور پھر اس پہ جو دوسرے عناصر کی طرف سے جو اسے کہتے ہیں کہ فکری ٹرینڈز کو اپنانے کا جو دباؤ ہے, وہ بھی, جس میں ظاہر ہے کہ اس میں مذہب بھی شامل ہے, اس میں معاشرہ بھی شامل ہے, اس میں ہمارا اپنا کلچر بھی شامل ہے جو کہ ہم ظاہر ہے کہ جو کہ مشترکہ ہے ہندوستان اور پاکستان کا, اس میں سارے عناصر شامل ہیں. ایک بات جو مجھے بہت محسوس ہوئی کتاب کو پڑھنے میں, وہ یہ کہ مجھے یہ لگا کہ یہ ناول جو ہے اس میں قربان علی کٹار جو ہیں وہ اینٹی ہیرو, وہ ہیرو نہیں. اینٹی ہیرو کی تھوڑی سی میں تعریف کر دیتی ہوں کہ اینٹی ہیرو وہ ہوتا ہے جس میں ہیرو والی کوئی خصوصیت نہ ہو, یعنی کہ نہ وہ سچا ہو نہ وہ خوبصورت ہو. قربان علی کٹار ایک معمولی شکل و صورت کا ایک عمر رسیدہ سا آدمی ہے جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور جس میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے, اور وہ دوسروں کے ظاہر ہے کہ دوسروں کے وسائل پہ اس کا گزارا ہے,
کبھی قرض لے کے، کبھی کھا پی کے، کبھی کپڑے ادھار لے کے، اور یہ ساری چیزیں، اور کبھی جسے کہتے ہیں کہ روحانیت کا سہارا لے کے امیر بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی منزل کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا آدمی ہے جو ظاہر زندگی کی جو ایک صحیح سمت ہے اس سے محروم ہے. اور اس کا جو جسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہیں چنگیزی صاحب، جو کہ ان سے بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں، یہ ان کا پیرالل ہیں. اصل میں ہیرو کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اس لیے دکھایا جاتا ہے اینٹی ہیرو، اور اس کی جو سائڈ کک ہوتی ہے اس کو اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ ان دونوں کا موازنہ ہوتا رہے مستقل. یعنی ہیرو میں اگر یہ خوبی ہے، جیسے ظاہر قربان علی چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور واپس نہیں کرتے ادھار لے کے، اور بے تکلفی سے کھانے کھا رہے ہیں بیکری میں آ کے، تو اس کے ساتھ ایک ایسا آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ عقیدت مند بھی ہے، خود غرض نہیں ہے اپنی دوستی میں. اور کیوں قربان علی کٹار کو خود غرض بھی دکھایا ہے، خود غرض نہیں ہے بیشتر معاملات میں. یعنی ابھی تک جو ناول میں نے دیکھا اس میں کہیں جھوٹ نہیں ہے اس کی زندگی میں شامل. تو یہ سب چیزیں ظاہر قربان علی کی زندگی میں موجود نہیں. اینٹی ہیرو عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اینٹی ہیرو خود اپنی بربادی کا سبب بھی بن جاتا ہے. جیسے کہ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے جو ویسٹ میں دی جاتی ہے وہ ہیملٹ کی ہے، کہ ساری خوبیاں ہیں اور سب چیزوں کو ڈیزرو بھی کرتا ہے. وہ شخص ایک شہزادہ ہے اور ظاہر ہے کہ مملکت کا اگلا وارث وہی ہوگا، لیکن وہ اپنی کہہ لیں ایڈیپس کمپلیکس کی وجہ سے، اپنی فرسٹریشنز کی وجہ سے، ماں پہ غصے کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے ظاہر ہے، اور اپنی محبوبہ کو بھی، اور ساری مطلب اس کی زندگی سے ہر طرح کی جو ایک عام بیسک جو خوشیاں ہیں وہ رخصت ہو جاتی ہیں. تو یہ بات بہرحال مجھے محسوس ہوئی. دوسرے مجھے جو بات، جیسے میں نے ایک سوال آپ لوگوں کو بھیجا بھی تھا کراچی کی پسماندہ بستیوں کے بارے میں، تو حالانکہ بہت میں معذرت کے ساتھ کہوں گی، اس سے میرا مطلب کسی مذہب کا یعنی اپنے مذہب کا مزے کا اڑانا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان بستیوں میں سب کچھ بکتا ہے اس لیے ان بستیوں میں خدا بھی بکتا ہے اور بہت سستے داموں پہ بکتا ہے. مثلا یہ کہ یہ آپ انگوٹھی پہن لیں تو فلاں نوکری مل جائے گی، اور جیسے اس میں ہے مقدمے میں کامیابی اور نوکری کا حصول، اور ظاہر ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں تک، کیونکہ ظاہر ہے زندگی اس سے باہر آ ہی نہیں رہی، اس دائرے سے باہر، اس چھوٹے سے دائرے سے نکلے آدمی باہر تو پھر اوپر دیکھے گا نا اور آگے کی باتیں سوچے گا. تو یہ مجھے محسوس ہوا کہ پسماندہ بستیوں میں عطائی اور ڈاکٹر اور روحانیت کے نام پہ بلیک میل کرنے والے، اور تیسرے بعض دفعہ تو خیر غریب سچے آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے ناکام رائٹرز، یہ ان لوگوں کا آپ کو ایک جمگھٹا نظر آئے گا جو عام کو روحانیت کے نام پہ بیوقوف بناتے ہیں. اور تھوڑا سا جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے اور مجھے وہاں جانا ہے اور مخلوق خدا کو میری ضرورت ہے، اور وہاں یہ کیا ہے وہ انگوٹھیاں بہت بک جائیں گی جو چیز ہے. مجھے یقین کرے اس سے بہت زیادہ مجھے یاد آیا کہ جو کارپوریٹ مینٹالٹی ہے وہ یہی ہے کہ کہیں اگر مصیبت ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی مدد کیسے کی جائے، بلکہ یہ دیکھیں کہ مجھے کس طرح منافع مل سکتا ہے صورتحال سے. تو جو کہ ظاہر ہے کہ خود غرضی پہ مبنی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. متنازع ناول آپ نے صحیح کہا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دو بڑے لکھنے والوں جیسے صوفیہ بہن نے کہا، جو دونوں ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی رائے میں اس قدر اختلاف ہے. مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے، ایک نے انتہائی پسند کیا اور ایک نے انتہائی ناپسند کیا، لیکن میں منٹو کی رائے کو اس لیے ترجیح دوں گی کہ منٹو خود بہت بڑے افسانہ نگار تھے اور اردو کے سب سے بڑا افسانہ نگار تھے، اور ظاہر ہے کہ انہیں پتا تھا کہ نثر کیسے لکھی جاتی ہے، کہانی کیسے لکھی جاتی ہے. تو جب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں مختصر نویسی میں منٹو کا کوئی جواب نہیں جو انہوں نے افسانے لکھے، تو ظاہر ان کا خیال ہے کہ جو کچھ لکھا گیا وہ بالکل بکواس ہے. انہوں نے بستر مرگ پہ یہ کتاب پڑھی. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس ناول کو مختصر کیا جا سکتا ہے، جیسے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ناولہ ہے، شاید اس کی ضخامت کو بھی کم کیا جا سکتا تھا تھوڑا بہت. تو لیکن بہرحال یہ اندازہ ہوتا ہے. پھر آپ نے تھرڈ وال کا ذکر کیا، فورتھ وال کا ذکر کیا صوفیہ نے. تو میں یہ بات کہوں حضرت صوفیہ نے، تو میں بالکل یہ بات کہوں گی کہ ایک اثر ہوتا ہے افسانے میں بھی اور ڈرامے میں بھی اور فلم میں بھی کہ ایک چیز سامعین یا قارئین کو تو پتہ ہوتی ہے لیکن ہیرو کو پتہ نہیں ہوتی. تو اس میں جو اینٹی ہیرو ہے قربان علی کٹار، وہ اس میں ہزار خامیاں سے اسے یہ بات نہیں پتا ہے کہ چنگیزی اس کے ہاتھوں کتنا ابیوز ہو رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ سامعین کی جو ہمدردی ہے وہ قربان علی کٹار سے نہیں ہے، چنگیزی سے. تو یہ چیز جو ہے یعنی سامع کو یا قاری کو لا علم رکھ کے وہ فاصلہ رکھا جاتا ہے. فلموں میں اکثر ہوتا ہے کسی کیریکٹر نے باتیں چھپ کے سن لی، یہ بہت دکھاتے ہیں اور فلم کی کہانی میں ٹویسٹ آ جاتا ہے اس سے.
اور خصوصاً جیسے یہ چھپ کے سننے والا بھی جو سین ہے وہ بھی ہیملیٹ سے ہی لیا گیا ہے کہ جب پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک کردار سنتا ہے. یہ سارے جتنے بھی سین ہیں وہ وہیں سے آئے ہیں. خیر بہرحال تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ مجھے جو یہ ناول میں جو بات سب سے زیادہ نئی لگی وہ اس ناول میں اینٹی ہیرو کی موجودگی ہے. مجھے ابھی تک اردو میں کوئی ایسا ناول نہیں ملا جس میں کہیں مجھے کوئی اینٹی ہیرو ملا. اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تجربہ کہہ لیجیے آپ ناول کا کہ یہ ہے. باقی ہے کہ 2-4 جیسے نام انہوں نے بڑے عجیب و غریب رکھے ہیں, رزم ہنائی اور مصنفوں کی جو زندگی ہے ایک, یا یہ کہ وہ جو نام ہے شہسوار خان, اور اسی طرح مصنفوں کی جو زندگی ہے اور ان کے اتنی زیادہ ان کو قریب سے یعنی کہ ان کو دیکھا گیا ہے. اور میں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ آپ لوگ سوچیں کہ کیا اس میں کچھ سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو ایک حد تک اس میں سچ ہے, اور جو کہ خالد اختر نے اسے پیش کیا ہے کہ بعض دفعہ بڑے مصنفین آرٹسٹ ہوں کچھ بھی ہوں, مجھے اس وقت طیبہ یہاں موجود ہے شاید انہیں بھی وہ جملہ یاد ہو کہ میرے استاد نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی, اور بات درست ہے کہ بڑی تصویر کو آپ جتنے دور سے دیکھیں وہ اتنی ہی اچھی لگتی ہے, اور جتنا آپ قریب جائیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ کہیں سے پینٹ اکھڑا ہوا ہے, کہیں سے برش کا بال اٹک اس میں پھنس گیا ہے تو وہ خشک ہو گیا ہے پینٹ میں, کہیں سے رنگ ہلکا ہو گیا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ تو خیر قربان علی کٹار تو ایک ظاہر فیلئر ادیب ہے, لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے بہت سے, یہ صرف اردو میں نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنلی یا عالمی طور پہ بھی صحیح ہے. بہت سے ایسے انگریزی کے بھی لکھنے والے ہیں انہوں نے جو باتیں لکھی ہوں یقیناً ان کی زندگی اس سے بہت مختلف تھی, تو اس میں زیادہ جھوٹ بھی ہے, اس میں مینیپولیشن بھی ہے, اس میں دوسروں کو ابیوز کرنا بھی ہے, بہت ساری باتیں شامل. تو یہاں میں سمجھتی ہوں کہ اس پہلو کو انہوں نے بڑا اچھا سمجھ لیجئے کہ کور کیا ہے. اور جہاں تک جیسے گہرائی کی بات ہے یا گہرائی کی بات ہے, تو یہ گہرائی بہرحال مجھے اکثر نظر آئی. یا انہوں نے جیسے تھامس ہارڈی کا ذکر کیا ہے, حالانکہ قربان علی کٹار کو نہیں پتا کہ وہ تھامس ہارڈی تھا کون, میں پڑھا بھی نہیں انہیں, اور انہوں نے لفظ استعمال کیا تھامس ہارڈیٹ جو ہے اس میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو نئی انہوں نے تراکیب استعمال کی ہیں, گور بخش جیسے ایک عجیب و غریب نام ہے جو بڑا علامتی نام ہے, تو مجھے اس میں علامتیں بھی ظاہر بہت نظر آئیں ناموں کے ذریعے, بدماش حسینہ اور شریف ڈاکو, تو یا یہ کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑانے والی, کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کے علم میں ہو کہ اردو کے ایک بہت مشہور ادیب تھے, وہ اسی قسم کے مشرہ جو مناظر تھے وہ لکھا کرتے تھے اردو میں, اور اصل تو نام ان کا شوکت تھانوی تھا لیکن قلمی نام ان کا واہی وانوی تھا. تو بہرحال اسے میں ادب کا حصہ تو میں نہیں مان رہی, لیکن اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پس منظر میں یا زیادہ سمجھ لیجیے کمائی کی غرض سے یہ سارے کام بھی کرتے رہتے ہیں سائیڈ بزنس کے طور پر. تو بس یہی کچھ کہنا تھا. اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے یا میں نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا تو آپ مجھ سے ابھی سوال کر لیں تاکہ میں اس پہ مزید بات کروں. یہاں پہ میرا ایک سوال ہوگا اس کے نام کے اوپر, چاکی واڑہ میں وصال. جی, مجھے لگتا ہے کہ یہ زومانی تھا یہاں پہ, کیونکہ کتاب کے اندر جب رضیہ کا باپ مر جاتا ہے, اس کا وصال ہو جاتا ہے, تو کہانی کے اندر ایک موڑ آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اشارہ اس وصال کی طرف بھی تھا. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ یہ ممکن تو ہے سارے وصال کے وہی 2 معنی, اور پچھلے ہفتے ہم نے دلاور فگار پہ بات کی تھی, بات کہی تھی کہ ایسی بھی کیا خوشی کے سڑک پر وصال ہو. تو یہ بات تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آخری جو اس کا جو منظر ہے, مطلب اس ناول کا جو آخری حصہ ہے, اس میں ایک طرح سے وصال ہی تو دکھایا ہے, وہ کتا آ جاتا ہے ان کے پاس تو وہ اصل میں جو مجھے وصال محسوس ہوتا ہے وہ یہ والا وصال ہے, اگرچہ کہ یہ انجام انتہائی مبہم ہے اور میرے لیے بھی مبہم ہے. تو میں جیسے ایک حد تک مبہم ہے. اس میں 2-3 باتیں بڑی اس میں وضاحت کے ساتھ اس میں بتا دیں. دیکھیے, اس میں پہلے جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی دوستی ختم ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر جو دوستی ختم ہونے کی مطلب ظاہر بات ہے کنوں کی وجہ تو عشق میں انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا چنگیزی نے, تبھی تو کٹار کے عشق سے دوستی ختم ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو آخری چیپٹرز کے اندر جب وہ کہتا ہے کہ لاہور کا ٹکٹ میرے خرید کر رکھو, تیار رکھو, اور یہ چنگیزی نہیں کرتی یہ حرکت, کیونکہ چنگیزی کا پلان چینج ہو چکا ہے. جب عمر قصاب کے انتقال کے بعد ان کی رضیہ سے
اور ان کی خالہ سے قربت ان کی زیادہ بڑی ہے. تو یہاں پہ جو سارے اشارے یہ مل رہے ہیں کہ ان کا ارادہ تبدیل ہو چکا ہے. تبھی انہوں نے نہ اپنے دوست کے لیے کوئی ٹکٹ کا بندوبست کیا، نہ کچھ کیا، بلکہ وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب یہ جو آخری صفحے پہ آخری چند سطریں ہیں کہ اب رضیہ شاید اوپر آ رہی ہے سیڑھیاں چڑھتے زینہ چڑھتے ہوئے، اور وہ کتا نکلتا ہے. تو یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اس قدر مہم بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ پہلے اشارے دے چکے ہیں کہ ان کی دوستی ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کٹار کا تو عشق ناکام ہو ہی گیا ہے، اور وہ کتے سے بھی اس کا اشارہ ہے. اور لیکن انہوں نے اپنا ہی سلسلہ کہیں اپنی کھانچہ فکس کر لیا انہوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آیا. اچھا، میں نے ویسے اس بات پہ غور نہیں کیا. یہ ممکن ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے رضیہ کا بھی کردار ہے اس میں، تو رضیہ کے کردار کا ایک بھی ڈائلاگ نہیں ہے پورے نہیں ہے. وہ آخر میں جب وہ جاتا ہے کہ آپ اتنے دنوں سے آئے نہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن رضیہ کا کردار جسے کہتے ہیں وہ ایک وہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ رضیہ کا انٹرسٹ ہے نا کوئی، کیونکہ رضیہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ان دنوں سے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مبہم نہیں ہے اتنا، کیونکہ اس میں یہ بتایا کہ ان کو ریسیپروکیٹ ہو رہا ہے، ان کو جو نا وہاں سے انکریجمنٹ مل رہی ہے جو ہمارے چنگیزی بھائی ہیں ان کو. تو بہرحال یہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس قدر مہم نہیں ہے. اور انہوں نے جان بوجھ کے دیکھیں کچھ چیزیں انہوں نے ایکسپلین نہیں کی ہیں. وہ بیرا کون تھا، وہ جن بیرا کون تھا، سب کو خواب میں کیوں آ رہے ہیں 20. بالکل، یہ بات تو میری بھی ذہن میں اچھا انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے پہ چھوڑ دیے انہوں نے ثوابدید پر. کیونکہ اگر اس کو ایکسپلینیشن پہ لگ جائے تو پھر یہ ایک بڑا ہی وہ فکری اور ایک مذہبی اور بحث بن جائے گی. تو انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس کو اوپر ایڈٹ رکھا ہے. یہاں میں ایک ہندوستان کی ایک فلم کا ذکر کروں گا، وہ فلم کا نام ہے بھول بھلیاں. دیکھیے میں نے، جی بہت خوبصورت فلم ہے وہ. ہاں بہت خوبصورت. اس وجہ سے خوبصورت فلم ہے کیونکہ اس کے اندر آپ بھوت پریت کے بارے میں آپ کا جو بھی نظریہ ہے، سائنٹیفک، مذہبی یا آپ کے روایتی جو بھی ہے، وہ اس کو سب کو وہ سیٹسفائی کرتی ہے وہ فلم نا. اس کو آپ کو کہیں گے ہاں یہ تھا. اگر آپ جو ہے اسلامی عقائد پہ یقین کرتے ہو کہیں گے ہاں یہ ہوا ہے. اگر آپ جو ہے کوئی ہندو عقائد پہ یقین کرتے ہو کہیں گے ہاں یہ ہوا ہے. اگر آپ سائنٹیفک آدمی تو آپ کہیں گے ہاں یہ ہوا ہے. اتنی انٹیلیجنٹ لکھی گئی ہے کہ وہ مطلب میں کہتا ہوں ایکسیپشنل فلم ہے وہ. انڈیا میں اتنی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی انٹیلیجنٹ فلم بنائیں گے وہ. اور اس وقت احساس میں جب آپ غور کرنے بیٹھے نا فلم کے جس طرح انجام کیا، جو فلم کو پورا لے کے چلے، بہت اچھا ہے. اسی طرح انہوں نے جو ناول میں جس طرح انہوں نے بساط بچھائی ہے، بہت انٹیلیجنٹلی بچھائی ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے ہر چیز ایسے منہ کھول کے کہہ دی کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے. خود ہمیں قربان وہ اپنے چنگیزی صاحب جو ہے وہ اس میں پھنستے نظر آتے ہیں کہ یار یہ تو انگوٹھی جو ہے وہ کرشمہ سازی کی ہے، کوئی قسماتی بات ہے. نہیں تو شداد پشمیوں کو کیسے خواب میں آ گیا کہ تمہیں نوکری مل جائے گی. کئی چیزیں ہیں نا انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، بہت انٹیلیجنٹ ایکسپلین نہیں کیا انہوں نے. کیونکہ اگر اس میں ایکسپلینیشن میں چلے جاتے تو ایک تو کہانی بور ہو جاتی، کہانی کے اندر لطف نہیں رہتا. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ جو ہماری بایسز ہیں اس کے حساب سے ہم شاید کتاب پڑھنا آگے روک دیتے کہ یار یہ غلط کر دیا اس نے. اس کو انہوں نے تجسس ایک اوپر نیٹ رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انداز ہے یہ ان کا بہت خوبصورت انداز ہے، اور اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. اصل میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے تمام آپ کچھ کہہ رہے ہیں اعجاز صاحب؟ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جو مصنف ہے اس کا پیغام کیا، کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ پڑھیں گے اس کو. تو پیغام مجھے جو نظر آ وہ یہ ہے کہ جی یہ قربانی صاحب وہ پیسے کسی کے دیتے نہیں ہیں، وہ گلی میں وہ گوالا نظر اس سے دوسری گلی میں چلے گئے، تو یہ چھپتے پھر رہے ہیں. تو اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کا جو کریکٹر ہے وہ کوئی کام کاج کرنا نہیں چاہتا. یعنی کہ دیکھا پھر دوسری جگہ دیکھیے کہ وہ ٹائی لگا کے سوتے ہیں. یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ وہ ان کو خود کرنا نہیں، شو بازی ان میں پائی جاتی ہے کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، اب ٹائی باندھنی ہے. اور پھر آگے دیکھیے ٹائی ایک لی، دو لی، پھر آخر میں مصنف کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس تو ایک ہی ٹائی رہ گئی ہے یا ایک ہی قمیض رہ گئی ہے. تو اس چیز کا میں جواز معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کیا ایسے ہی گزرے گی یا گزری ہے. اچھا، یہ تو ظاہر وہ ان کے جو گزشتہ حالات ہیں اس پہ بہت زیادہ نہیں پتا چلا، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ ان کا ایک
मैसेज के बारे में तो मैं नहीं कहूंगी कि इस फिल्म का कोई मैसेज है, सॉरी इस नॉवेल का कोई मैसेज है। उमूमन मैसेज यानी कि मैं जो मैं समझ रही हूँ वो जी वो अगर आप जिसे कहते हैं ना बिल्कुल अखलाकी या मजहबी उस तरह की के हवाले से सोच रहे हैं, तो इस तरह से मेरा ख्याल है उर्दू में शायद ही कोई नॉवेल लिखा गया हो जिसका कोई मैसेज हो इस तारीफ के तहत। तो ये तो मैं नहीं समझती, लेकिन हाँ मैसेज ये तो हो सकता है कि जो मेरे ज़हन में आया है कि एक एंटी हीरो के किरदार को जिसे कहते हैं उभारा गया, और फिर आखिर में ये पता चलता है कि वो एंटी हीरो के हाथ से भी बाजी निकल रही है या निकलने वाली है, यानी ये अंजाम थोड़ा सा इधर मुबहम है। अच्छा, जहाँ तक टाई लगा के पहनने का सोने का ताल्लुक है, तो उनको टाई बांधना ही नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने उसकी गिरा खोली ही नहीं कि उन्हें फिर सुबह उठ के उसे बांधना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये वजह है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है एक मामूली सा आदमी को दिखाया है, ज़ाहिर है कि जो कि जिसने शायद टाई देखी तो है लेकिन उसने जिंदगी में कभी टाई खरीदी भी नहीं और बांधी भी नहीं। तो ये जो मुझे महसूस हुआ है, लेकिन मैसेज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। एक बात और ये रखें जहन में कि जो जितने भी फनून लतीफ़ा हैं, अदब मेरा ख्याल है उसमें शायद सबसे ज्यादा है, उनमें इब्हाम जरूर होता है कहीं ना कहीं, किसी के लिए मतलब एक कुछ हिस्से ऐसे होते हैं उनमें इब्हाम होता है। इब्हाम एक अंसर है फनून लतीफ़ा का, खासतौर पर लिटरेचर में। तो बाज़ दफ़ा मुसन्निफ इसको चाहते हैं कि ये रहे इब्हाम का अंसर, और बाज़ दफ़ा जो बिल्कुल नहीं, जैसे फर्ज करें आप जासूसी कहानी अगर आप लिख रहे हैं तो बात अलग है, वरना ये कि जैसे नॉवेल्स इस तरह के मौज़ूआत के लिखे गए, ये मेरा ख्याल है कि इनकी एक से ज्यादा चूंकि इंटरप्रिटेशंस या तौज़ीहात मुमकिन है, इसलिए इनमें इब्हाम है। तो ये बहरहाल शायद मैंने आपके सवाल का पता नहीं ठीक से इब्हाम के बारे में तो ये है, देखिए वो बात जैसे आपने कहा ना कि जानबूझ रखा जाता है। अब जिस तरह गॉन विद द विंड का जो आखिरी सीन है जी, अब उसमें जो है वो लोग तड़पते रहे कि इसके बाद हुआ क्या, कि हीरो साहब जो चले गए वो धुंध के अंदर चले गए और पीछे हीरोइन आवाज दे रही है उसे, राइट। अब वो आज तक लोगों को तड़पाते का आगे हुआ क्या, लेकिन वो शोहरा आफाक इसी वजह से बन गया कि वो आपकी वो जो एक आपके अंदर जो तड़प थी, वो खलिश थी, वो बरकरार रहती है, उसको तस्कीन नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। ये गॉन विद द विंड का असर हुआ क्या? बिल्कुल। तो ये हुस्न होता है किताब का। जहाँ तक आपका सवाल है कि वो उसके किरदार के साथ क्या हुआ, बाज़ बल्कि अमूमन ही होता ये है कि जब कोई अदब में जब किरदार तख्लीक किए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका पास्ट और आखिर तक बताया जाए क्या हुआ। यहाँ पे मैं एक आज फिल्मों की हवा से फिर मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। जो हिंदुस्तान की शोरा आफाक फिल्म, सबसे मशहूर कमर्शियली फिल्म जो थी वो शोले फिल्म, उसके अंदर जो दो किरदार थे, जो वीरू और क्या था, जय और वीरू। तो जय और वीरू का हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से उठकर आए या कैसे दोस्त बने, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है ना। लेकिन जो कहानी शुरू होती है कि वो दो बदमाश हैं, वो चक्के हैं, और एक मर जाता है और एक आगे कंटिन्यू करता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज बयान की जाए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है या इसके पीछे क्या अवामिल है। उसके बावजूद वो सुपर हिट होती है, और इतराज करने वाले पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि बचपन में जने के साथ क्या हुआ, इसकी खाला कहाँ है, इसके मौसी कहाँ है। तो और बताने के लिए उसमें एक जो सबसे अहम बात है, वो जिसे आप ये बात कह रहे हैं, सबसे ज्यादा इमाम वाला हिस्सा उसमें यही है इस कहानी में, जो आखिर तक सस्पेंस है कि उन्हें आखिर ऐसा सिक्का मिला कहाँ से जिसके दोनों रुख एक ही जैसे थे। वो उस सिक्के तो के बारे ये मतलब ये कि ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल ये भी एक वो है कि हमेशा एक ही आता था ना, एडी आता था। जी। नहीं तो वो हाँ बिल्कुल उसका हो सकता है, लेकिन वो मैं उसके बारे में कहानी मैंने बचपन में अलग पढ़ ली थी, तो मेरे ज़हन कभी नहीं था। अच्छा, मैंने भी एक तरह की एक कहानी पढ़ी है, लेकिन ये वो आई थिंक नौनिहाल में मैंने पढ़ी थी, कहानी थी कि वो मैंने भी नौनिहाल में ही पढ़ी थी। वो एक वो अठन्नी का था, अठन्नी में कुत्ता खरीदता है, वो इस तरह होता है कुछ कि वो उसके एक कुत्ता होता पसंद होता है उस मोहल्ले में, तो उसका जो मालिक होता है वो कहता है मैं बेच दूंगा और अठन्नी इसकी कीमत है, लेकिन चक्कर ये कि अठन्नी के दोनों तरफ चांद हो। तो बच्चे की समझ में नहीं आता है कैसे हो सकता है कि ऐसी अठन्नी कहाँ से लेकर आऊं। तो अपने बाप से करता है, जिक्र करता है, वो बाप जो है वो किसी मशीन पे जाके जो है वो लेथ मशीन पे जाके वो दो सिक्कों को मिला के इस तरह कि दोनों तरफ चांद हो जाए। अब वो चांद देख कर वो बच्चा जो है वो कुत्ता खरीद लेता है। मैंने ये कहानी पढ़ी थी। आप भी उसी कहानी की बात कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही कहानी मैंने भी पढ़ी। अच्छा,
خیر تو میرا یہ کہ جیسے آپ یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا کہ سیکوئل لکھا جا سکے, وہ اس کردار کو ختم نہیں بالکل کرنا چاہتے, تو یہ آج کل کی بات ہے, 1940-50 میں اس طرح کی فضول باتیں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اسی کو کنٹینیو کیا ہے چچا عبدالباقی اچھا اس بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی کردار کو لے کے آگے چلیں. اگر وہ اس کو مار دیتے یا اس کو جو ہے وہ, تو پھر ہو سکتا ہے ان کے بھی بیک آف دا مائنڈ کہیں ہو کہ اس کردار دیکھیں ابھی جو ہے چند سال پہلے وہ تنہائیاں ڈرامے کا سیکول آیا تھا, ہاں بیکار تھا, بالکل بیکار تھا, ٹھیک ہے, وہ زبردستی لکھوایا گیا زبردستی, اب پھر وہ بات نہیں ہوتی, جہاں وہ ختم ہو گئی کہانی ختم ہو گئی, رائٹ, ٹھیک ہے نا. اب وہ یا اگر انکل عرفی کی واپسی اگر شروع کرنے کو کوشش کریں گے, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بات بنے گی, چاہے وہ اس کا انجام کتنا بھی دردناک ٹریجک کیوں نہ ہو. کہاں دی اسٹوری اینڈڈ دیئر, بس اس کے بعد کہانی نہیں آگے نہیں بڑھائی آپ. تو وہ بات ضروری نہیں کہ سیکول کی ضرورت ہو, کہانی وہیں پر جہاں پہ ادھوری ہمیں لگتی ہے بات, وہ کہانی وہیں پر مکمل ہو جاتی ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے, سوری تو کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا اس کو. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کہانی یہاں پہ اینڈ نہیں ہوئی تھی, اس کے 4 چیپٹر اور لکھ دیتے, کوئی وہ اس میں کوئی لاجیکل اینڈنگ تو نہیں تھی. اچھا ایک بات اور بھی ہے صوفیہ, جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ جب کہانی خاص طور پر ناول میں جو ساخت ہوتی ہے کہانی کی, وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آخری باب میں جیسے آپ دیکھیں کہ واقعات کو بڑی تیزی کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے, آخری باب خاص طور پر, اور جسے کہتے ہیں کہ تیزی سے ہی سب کرونالوجیکل آرڈر میں یا سیکوینشل آرڈر میں یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں, وقوع ہوتی ہیں. لیکن جو بالکل آخری 2-4 صفحے ہوتے ہیں اس میں پھر کہانی کی سپیڈ کو پھر سلو کر دیا جاتا ہے. ہاں تو یہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ کہانی کو انجام تک نہیں پہنچانا ہوتا, بلکہ تھوڑا ابہام رکھنا ہوتا ہے. تو وہ چاہے جیسے آپ نے گون ود دا ونڈ کا ذکر کیا, اور یا جیسے ایک فلم ہے جو کہ میں اس کا بہت میں ذکر کرتی ہوں, اسٹریٹ کار نیم ڈیزائر, تو وہ بھی ظاہر بڑی خوبصورت فلم ہے, خاص طور پر اداکاری اس میں بھی یہی ہیں, ویوین لی ہی ہیں اس میں. تو لیکن یہ کہ انجام میں اور ظاہر جو ڈرامے میں لکھا گیا اور جو مووی میں ہے وہ تھوڑا مختلف ہے, لیکن اس سیکول سے ایک اور سیکول بنایا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک انجام دیا ہے اس کا. تو لیکن جہاں انجام بھی مبہم ہو تو وہاں اس کا امکان تو ہے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ مطلب ظاہر انہوں نے لکھا بھی نہیں اسے آگے. البتہ ایک بات جو میں محمد خالد اختر کے بارے میں میرے علم میں نہیں تھی, وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. وہ یہ کہ محمد خالد اختر نے ایک ناول, ڈسٹوپین ناول بھی لکھا تھا, اور وہ ڈسٹوپین ناول انہوں نے لکھا تھا 2011. ان کا پہلا ناول ہے, پہلا ناول تھا ان کا. اچھا, تو وہ جو ڈسٹوپین ان کا ناول تھا, ظاہر ہے کہ میں اس سے واقف نہیں تھی, اور اس کتاب کو بھی پتہ نہیں میں نے کتنے برس بعد پڑھا ہے, 30 سال بعد, تو میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. اور مجھے علم نہیں ہے کہ جاسوسی ناولز کے علاوہ یا سائنس فکشن کے علاوہ بھی اردو میں کسی سنجیدہ لکھنے والے نے کوئی ڈسٹوپین ناول لکھا ہو. تو یہ بہرحال یہ میری بڑی خوش آئند بات تھی کہ اردو میں ایسا ناول لکھا گیا, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جہاں ان کے لیے ذکر آیا تھا تو یہاں کے 2 ڈسٹوپین ناول جو کہ بہت مشہور ہیں, ان کا حوالہ ہے وہاں پہ, ان پہ جو مضمون ہے آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا. تو یہ بہرحال ایک اضافے والی بات تھی جو میرے علم میں تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی اور سوال ہے کسی کا. میں ان کا امیزون پر چیک کر رہا تھا, ان کی کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. جی موجود ہے, بالکل, بڑا اچھا ترجمہ ہے, کوئی نوید شہزاد صاحب ہے, انہوں نے شاید ایسا ہی کوئی نام ہے, ان کا نام ہے بلال تنویر, اور انہوں نے صفی کا بھی ترجمہ کیا ہے ان کے ناولز کا. جی یہ بڑا ٹرانسلیٹیبل ناول ہے, کیونکہ اس میں جو انہوں نے لینگویج کی فنکاریاں نہیں کی ہیں. بالکل بالکل, یہ یوسفی کی طرح نہیں ہے کہ آپ امپاسبل ہے اس کو, یا غالب کو کی طرح نہیں ہے کوئی بھی شاعری کو, کیونکہ یہ سیدھی نثر ہے, اور کرداروں سے مزاح پیدا کیا گیا, واقعات سے مزاح, جو کہ انگریزی مزاح کا اسٹائل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو فرق یہ ہے کہ جو انگریزی پڑھنے والا جو یہاں کا شخص ہے وہ اس معاشرے کو نہیں جانتا, اس وہاں کے مسائل کو نہیں سمجھتا, تو اس کے لیے شاید تھوڑا مشکل ہوگا, وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا, لیکن زبان کے حساب سے وہ میرے خیال میں صحیح تاثر قائم کر سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھا ترجمہ کے سادے الفاظ میں, اور بہت ہی لگتا ہے کہ جیسے ڈے بات کرتے ہیں, اسی طرح سے حالات ہیں, اسی کو بالکل انہوں نے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں کوئی بناوٹ یا کوئی زیادہ اس میں اپنا یہ نہیں کیا, مگر بہت اچھی, مجھے تو بہت پسند آئی.
اس لحاظ سے کہ اتنی سادہ ناول پڑھنے کے لیے بھی موقع کب ملتا ہے، اور یہ تو مجھے بالکل چلے اگر بات مکمل ہوگی تو ہم یہ ختم کرنے دوسری بات شروع کریں. بالکل بالکل. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور اس ناول پہ اپنی رائے دی.